یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ اس شعر میں سید اعلیٰ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے رخ نور کی وجہ سے نور والوں کو اپنے نور کی کمی محسوس ہوتی تھی، جو نور والے ہیں وہ اپنے نور میں کمی محسوس کرتے تھے۔ آقا کریم کا رخ نور دیکھ کے آقا کریم کے رخ نور سے اتنا نور نکلتا تھا کہ نور والوں کو اپنے نور کی کمی محسوس ہوتی تھی، اس لیے کہ اس رات میں عرش تک روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ رات کیا روشن تھی، در حقیقت جگہ جگہ پر نورانی آئینے گاڑے گئے تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جگمگا رہا تھا۔ شب معراج آرائش کا انتظام۔ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ دوشنبے کا دن ہے۔ قمر آفتاب اپنی نیلگوں جھیل میں غوطہ زن ہو چکا ہے۔ لیلائے شب گیسو دراز کھولے ہوئے ہے۔ آسمان نے نیلگوں پیراہن اتار کر موتیوں جڑی سیاہ چادر اوڑھ لی ہے۔ چار سو سناٹا ہی سناٹا ہے، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں کہ ثنائے عدل کا شاہکار، اقلیم قدسیت کا تاجدار، جویائے حقیقت ترجمان فطرت آمینہ کا لال، عبداللہ کا گوہر تابدار، اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر محب خواب استراحت ہیں۔ آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل یاد الہی میں بیدار ہے۔ اچانک رحمت خداوندی موجزن ہوئی، وصل حبیب کے لیے، لقائے مطلوب کے لیے طالب سراپا انتظار بن کر سید الملائکہ حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ میکائیل سے کہو کہ تقسیم رزق کا پیمانہ ہاتھ سے چھوڑ دے، اسرائیل سے کہو کہ قبض ارواح سے ہاتھ روک لے، اسرافیل سے کہو کہ وہ نرسنگے کو منہ سے ہٹا دے، جنتوں کو سجا دیا جائے، پرچم رحمت و بخشش لہرائے، نقارے جود و سخا بجایا جائے، گردش لیل النہار رک جائیں، انہار تلاطم سے اور شمس و قمر گردش سے باز رہیں، شیطانوں کو بیڑوں میں جکڑ دیا جائے، حوران خلد آراستہ اور غلمان جنت پیراستہ ہو کر تربیہ نغموں کا آغاز کریں، اور تمام ملائکہ اپنے فرائض سے سبق دوش ہو کر سراپا انتظار بن جائیں کہ آج محبوب نے آنا ہے۔